بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل حزب دستور ایک مرتبہ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے شب و صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے شب و صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جو تعمیری اور تعلیمی کانفرنس کے نام سے منسوب ہے، آپ اور ہم اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ بہت ہی باشعور ہیں جو ایسی محفلیں منعقد بھی کرتے ہیں اور ان محفلوں میں آنے والے مہمانان کا استقبال بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ بیٹھے تھے سن رہے تھے، اور اب ناچیز کو بولنے کا موقع ملا ہے۔ میں تو اپنے گھر کی نہیں بولوں گا، نہ اپنے در کی بولوں گا، میں تو رسول اللہ کی بولوں گا، قرآن کی بولوں گا، حدیث کی بولوں گا۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نعت و منقبت کو بھی سنیں، کیونکہ اس سے عشق نبی پیدا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی سنیں تاکہ آپ امنی میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ آج مسلمان ہر چیز میں آگے ہے، لیکن اگر پیچھے ہے تو دینداری میں پیچھے ہے۔ آج مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لوگوں کا نعرہ ہے آگے چلو گے تو ترقی پا جاؤ گے، آگے نکلو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ حضرات گرامی، آج ہم قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم پر یہ تانا دیتے ہیں، ہمیں اس طرح وہ الزام تراشی کرتے ہیں اور اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ہے، یہ تقریر کے لیے آئے ہیں، اب یہ قرآن کی بولیں گے، حدیث کی بولیں گے۔ ارے نماز
نماز کا ذکر تو 1400 سال سے چل رہا ہے، روزے کا ذکر تو 1400 سال سے چل رہا ہے، حج و زکوٰۃ کا ذکر تو 1400 سال سے چل رہا ہے، یہ نئی بات کیوں نہیں سناتے؟ وہی پرانی باتیں سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں اگر عقل مند نہیں ہو تو ایک بہت بڑے عقل مند ہیں جن کو دنیا عبدالعلیم میرٹھی کے نام سے جانتی ہے۔ عبدالعلیم میرٹھی کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ یہ عالم دین، اے وقت کے بہت بڑے اے بہت بڑے علم و فن کے ماہر، اے عالم دین، حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، آپ نے یورپ و ایشیا کو دیکھا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں کہ پرانی باتیں یہ عالم کرتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں پرانی ہو چکی ہے، آگے چلنے کا نام ترقی ہے، آگے چلیں گے تو کامیابی مل جائے گی۔ حضرت عبدالعلیم میرٹھی فرماتے ہیں، نہیں، آگے چلنے میں کامیابی نہیں ہے، پیچھے چلو، پیچھے چلنے میں کامیابی ہے، اور پیچھے چلو، اتنا پیچھے جاؤ، اتنا پیچھے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام ناہید رضا صاحب قبلہ، جس شاعر کے آپ منتظر تھے، بہت بڑے شاعر وہ آ چکے ہیں۔ آپ لوگ ادھر ادھر نہ بھاگیں اور سیدھا آ کر کے پنڈال کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا، حضور عبدالعلیم میرٹھی فرماتے ہیں کہ آگے چلنے کا نام ترقی نہیں ہے، آگے چلنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو، پیچھے چلے جاؤ، اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ تمہیں حضور اعلیٰ حضرت کا زمانہ مل جائے، اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ تمہیں خواجہ غریب نواز کا زمانہ مل جائے، اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ غوث اعظم کا زمانہ مل جائے، اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ امام اعظم کا زمانہ مل جائے، اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ شہید اعظم کا زمانہ مل جائے، اتنے پیچھے چلے جاؤ کہ صحابہ کا زمانہ مل جائے، رسول اللہ کا زمانہ مل جائے، اور صحابہ کی زبان سے یہ تم نعرہ سن لو کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، پیچھے چلے جاؤ، کامیابی مل جائے گی، پیچھے چلے جاؤ، ترقی مل جائے گی، پیچھے چلے جاؤ، سر بلندی مل جائے گی، پیچھے چلا جاؤ، خسروی مل جائے گی۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے، طریق مصطفیٰ پر چلنا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ فتح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو قوت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو قوت پروردگار اپنی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، اور آج بھی مولانا صاحب وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، وہی قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وہی حدیث کی باتیں کرتے ہیں، وہی صحابہ کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یقیناً زمانہ کہاں چلا گیا، فرعون کہاں چلا گیا، نمرود کہاں چلا گیا، حامان کہاں چلا گیا، قارون کہاں چلا گیا، یہ سارے کے سارے زمین میں چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، لیکن غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، حضور حجت الاسلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، حضور مفتی اعظم ہند کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، حضور تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ وفادار مصطفیٰ کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ کل بھی زندہ ہوتا ہے، آج بھی زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
तो उसी कुरान के एक आयत करीमा की तिलावत करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम से बचाओ। जहन्नम क्या है? जहन्नम वो है जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की हरारत के मुतालिक जब जिब्राइल से पूछा गया, ऐ जिब्राइल बताओ तो सही कि जहन्नम की आग की हरारत का क्या आलम है? जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने जहन्नम को जब पैदा फरमाया, फौरन जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पैदाइश के बाद 1000 साल तक दहकाया, उसका रंग सुर्ख हो गया। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को फिर 1000 साल दहकाया, उसका रुख सफेद हो गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने 1000 साल जहन्नम को और जलाया और दहकाया, यहाँ तक के वो सियाह हो गया, काला हो गया। नबी ने फरमाया, जहन्नम की गहराई के ताल्लुक से जानना चाहते हो कि जहन्नम का कुआं कितना गहरा है, तो सुनो सुनो, एक भारी पत्थर उठाओ, एक मजबूत पत्थर उठाओ, उसको जहन्नम के गड्ढे में डाल दो, 70 साल का अरसा गुजर जाएगा लेकिन उसकी तह तक वो पत्थर नहीं पहुंचेगा। और जहन्नम के तबके के बारे में जब नबी ने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल जरा बताओ तो सही कि जहन्नम में कितने तबके हैं? जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जहन्नम में 7 तबके हैं। पहला तबका जिसका नाम हाविया है, अल्लाह ताला ने इस तबके को सबसे निचले हिस्से में रखा है और ये तबका मुनाफिकीन के लिए बनाया गया है। कुरान कहता है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखे जाएंगे। जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे निचला दर्जा जहन्नम का ये हाविया है, मुनाफिकीन के लिए बनाया गया है। मुनाफिक कौन होता है? जो ज़बान से कलमा पढ़ता है। मुनाफिक कौन होता है? जो नमाजें पढ़ता है। मुनाफिक कौन होता है? जो रोजा रखता है, सारा काम मुसलमानों का करता है, लेकिन उसके दिल में नबी की चाहत नहीं है, उसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है, उसके दिल में सहाबा की अजमत नहीं है, उसके दिल में औलिया की अजमत नहीं है। यही लोग हैं जिन्हें मुनाफिकीन कहा गया है और अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा बनाया। हजरत गिरामी हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जहन्नम का सबसे निचला दर्जा उसे हाविया कहा जाता है। वो जो जहन्नम, उस जहन्नम को मुनाफिकीन के लिए बनाया गया है। उससे ऊपर जो दूसरा दर्जा है उसका नाम जहीम है। अल्लाह ताला ने वो दर्जा, वो तबका काफिरों मुशरिकीन के लिए बनाया है। तीसरा तबका है, उसका नाम सकर है, उसको अल्लाह ताला ने साबियों के लिए बनाया है, मजूसियों के लिए बनाया है। चौथा तबका है, उसका नाम लजा है। इस तबके को अल्लाह ताला ने इब्लीस और उसके चाहने वालों के लिए बनाया है। पांचवा तबका जिसका नाम हुतमा है, इस तबके को अल्लाह ताला ने यहूदियों के लिए बनाया है। छठा तबका जिसका नाम सईर है, इस तबके को अल्लाह ताला ने ईसाइयों के लिए बनाया है। सातवें तबके की जब बारी आती है, हजरत जिब्राइल खामोश है। नबी फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ तो सही कि 7वां तबका किसके लिए बनाया गया है, उसका नाम क्या है? जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जहन्नम का जो 7वां तबका है उसका नाम नार है। और ये जहन्नम का तबका आपकी गुनहगार उम्मत के लिए बनाया गया है। नबी ने जब सुना कि मेरी गुनहगार उम्मत को जहन्नम के 7वें तबके में रखा जाएगा, नबी के आंखों से आंसुओं का सैलाब बहना शुरू हो गया। नबी ने अश्कबारी करके अपनी जो है अफसोस का इजहार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी रो रहे हैं, गिरिया वो जारी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आता है और अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है, ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब से कह दो, वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि ऐ महबूब, अल्लाह तबारक
رہے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے جہنم وہ ہے جس میں سانپ ہے جہنم وہ ہے جس میں بچھو ہے جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں اللہ اکبر کبیرہ جہنم بہت سخت ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر سکیں جہنم میں جو سب سے چھوٹا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا یہ جہنم کا سب سے ادنا عذاب ہے چھوٹا عذاب ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ آگ کا جوتا پیروں میں ہوگا اس کی گرمی اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کا بھیجا پگھل کر اس کے منہ سے اور ناک سے باہر آ جائے گا حضرات گرامی رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ کس سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ حضرات گرامی آج کا جو ماحول ہے آج کا جو دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حقوق اللہ کی اگر ادائیگی کرتے ہیں تو دوسری طرف حقوق العباد کی پامالی کرتے ہیں حقوق العباد میں سے ایک حق یہ والدین کے اوپر بچوں کا ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دی جائے بچوں کو اچھے سے پڑھایا جائے بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے بچوں کے اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں بچوں کو صحیح راہ کی طرف گامزن کیا جائے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان دلائی جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گاؤں میں ہماری دیہاتوں میں ہمارے شہروں میں لوگ بچے پیدا کر لیتے ہیں بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کا دھیان اس کی پرورش کی طرف نہیں ہوتا ہے لوگوں کا دھیان اس کی تربیت کی طرف نہیں ہوتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے گھر والے انتظار میں ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے گا مدرسہ پہنچے گا وہاں تربیت سیکھے گا وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں بچہ مانوس ہو جائے گا بالغ ہو جائے گا مدرسہ پہنچے گا اسکول پہنچے گا وہاں تربیت سیکھے گا نہیں میرے دوستو یہ مدرسہ یہ اسکول تربیت گاہ نہیں ہے تعلیم گاہ ہے اول تربیت گاہ تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہے بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے ماں اگر نمازی ہوگی تو بچہ بھی نمازی ہوگا ماں اگر شریعت کی پابند ہوگی تو بچہ بھی شریعت کا پابند ہوگا ماں اگر نبی کا وفادار ہوگی تو بچہ بھی وفادار مصطفیٰ بنتا حضرات گرامی یہ میں آپ کو ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں آپ کو میں بتاؤں کہ والدین کی تربیت کا اثر بچے پر کتنا زیادہ پڑتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا قہر ہوا اور غضب الہی کی وجہ سے اس نے ایسا جرم کر لیا کہ اس کو بڑے مجمع میں تخت پر لٹکا دیا گیا پھانسی لٹکا دینے کی تیاری کر دی گئی اور اس شخص سے پوچھا گیا اے شخص ذرا یہ تو بتا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تمہاری آخری آرزو کیا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے اور مرنے والے کی آخری تمنا پوری کی جاتی ہے ضرور پوری کی جاتی ہے چنانچہ اس کی ماں کو بلایا گیا وہ شخص تخت سے نیچے آتا ہے آنے کے بعد اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد اپنی ماں کی کان کو زور سے دانتوں سے دبا لیتا ہے نوچ ڈالتا ہے لوگ حیران ہیں پریشان ہیں کہ مرنے کا وقت ہے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا لیکن ایسے وقت میں بھی ماں کو تکلیف پہنچا رہا ہے ماں کو اذیت پہنچا رہا ہے اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ اے مجرم تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے تو وہ شخص کہنے لگتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ آج میں تو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہوں میری ماں کی بدولت ہے اسی لیے کہ جب بچپنے میں نے کسی کے گھر میں چوری کی تھی میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا مجھے مارا نہیں تھا مجھے سمجھایا نہیں تھا بلکہ حوصلہ افزائی کی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ جرم جو بچپن میں نے کیا تھا میری حوصلہ افزائی ہوئی تھی تو ایسا وقت آ گیا جرم کی دنیا میں کہ آج مجھے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے سارا قصور میری ماں کا ہے اگر پہلے دن ہی وہ مجھے گناہ سے روک دیتی مجھے منع کر
کر دیتی، مجھے ٹوک دیتی تو میں گناہ سے باز آ جاتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں کیا جاتا ہے، معاشرے میں یہ کام برا ہے۔ حضرات گرامی، ایک طرف تو آپ نے یہ دیکھا کہ ماں نے اگر اچھی تربیت نہیں کی ہے تو اس کا صلہ کیا ملا، دوسری طرف آئے سکے کے دوسرے پہلو کو دیکھے کہ ایک نوجوان ہے، گیلان کا رہنے والا ہے، 18 سال کی عمر ہے۔ حضرات گرامی، اپنی ماں سے الوداعی ملاقات کرتا ہے اور کرنے کے بعد گیلان سے وہ چلتا ہے، بغداد کی راہ پر ہے اور ہمدان شہر میں پہنچتا ہے تو ایسے وقت میں ڈاکوؤں کا قافلہ آ جاتا ہے، پورے قافلے کو لوٹ لیتا ہے، مال و اسباب کو چھین لیتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچے ذرا یہ تو بتا کہ تیرے پاس کیا ہے، کیا تمہارے پاس بھی کوئی دولت ہے؟ وہ بچہ کہنے لگتا ہے ہاں ہاں میرے پاس 40 دینار ہے جو میری گدنی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو سمجھتا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، نہیں، دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے، وہ نوجوان وہی جواب دیتا ہے۔ دونوں کو حیرانی ہوئی، سردار کے پاس اس نوجوان کو لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد سردار نے پوچھا، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح کہ تیرے پاس کیا ہے؟ نوجوان کہتا ہے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری گدری میں سلے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، جب اس کی تلاشی لی گئی تو 40 دینار اس کی گدری سے باہر آ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے اے نوجوان، دنیا کے سارے لوگ ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، چوروں سے ڈرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، لیکن تو کیسا نوجوان ہے کہ اپنے مال کو چھپایا نہیں ہے، ظاہر کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتا کہ ایسی تربیت تو نے کہاں پائی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جب میں سفر میں نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے بچے کبھی کوئی بھی وقت آ جائے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، میں اپنی ماں کا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ڈاکوؤں کا سردار جب سنتا ہے کہ اس بچے نے اپنی ماں کا وعدہ نبھایا ہے اور اس کو تعجب ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، آنکھیں اشک بار ہے، اشک بار ہونے کے بعد زاروں قطار رو رہا ہے اور وہ اس بچے سے، اس نوجوان سے مخاطب ہے کہ اے نوجوان ذرا یہ تو بتا تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا اچھا ہے، کتنی برکتوں والا ہے کہ سارے لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، تم مال کے لوٹنے کے خوف کے بغیر تم نے اپنے مال کو ظاہر کر دیا صرف اس لیے کہ تم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ ہم کتنے ظالم ہیں، کتنے بے وفا ہیں، کتنے جفاکش ہیں کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے لیکن آج تک ہم اللہ کے وعدہ کی پامالی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس نوجوان کے جواب کو سن کر وہ سردار جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کی باتیں سن کر اس کے دل پر اتنی تاثیر ہوئی کہ صرف اس نے توبہ نہیں کیا بلکہ پورے ڈاکوؤں کے ساتھ وہ تائب ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، غوث اعظم ہے اور غوث اعظم کی نکاح کی برکت سے سارے کے سارے ڈاکو وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے آپ کو کیا پتا چلا؟ آپ کو میں یہ دو سکے کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اسی دو پہلو پر گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ کا جو تربیت گاہ ہے، ماں باپ کی نگاہ بچے پر کتنی ضروری ہے، ماں باپ کی طرف سے بچوں کی اچھی پرورش ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایک بچہ ہے، ماں باپ نے پرورش نہیں کی ہے تو وہ بچہ دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے عذاب کا باعث ہوگا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ ایک بچہ ہے جو دنیا میں ماں باپ کی تربیت گاہ سے تربیت حاصل کیا ہے، ماں باپ نے اس کو سکھایا ہے تو وہی بچہ وقت کا غوث اعظم بنتا ہے۔ حضرات گرامی، مجھے کہہ لینے دو کہ جب باپ علی جیسا ہو، ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جب باپ
موسیٰ جنگی دوست کی طرح ہو اور ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. جب باپ غیاث الدین ہو اور ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز بنتا ہے. جب ماں پارسا ہو، جب ماں سنتوں کا پابند ہو تو بیٹا بختیار کاکی بنتا ہے. جب ماں سنتوں پر چلنے والی ہو، تہجد گزار ہو، نماز کی پابند ہو، شریعت کی پابند ہو، اور باپ جو بادشاہ سے لے کر غلاموں کو تہجد پڑھانے والا ہو تو بیٹا محبوب الہی بنتا ہے. جب باپ اچھا ہو، ماں بھی اچھی ہو، ماں بھی وقت کی زاہدہ ہو، وقت کی رابعہ ہو تو بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا مجدد میت حاضرہ، امام عشق و محبت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان پیدا ہوتے ہیں. جب باپ مفسر اعظم ہو، دادا حجت الاسلام ہو اور نانا مفتی اعظم ہو تو 10 کروڑ مریدوں کا مرشد بیٹا تاج الشریعہ بن کر باتیں بہت سب ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اور آپ سے بہت ساری باتیں کرنی بھی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو جب بھی ہوگی تو میں اپنے باتوں کی تکمیل کروں گا. صرف میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر نمازی ہیں، حاجی ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں تو صرف اپنے آپ کو ہی مت بچائیے جہنم سے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اپنی بیوی کو بھی بچائیے، اپنی بیٹیوں کو بھی بچائیے. یہ نہیں کہ خود تو حاجی ہے، خود تو نمازی ہے لیکن گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، گھر میں کوئی شریعت کی پابند نہیں ہے، بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، مائیں بے پردہ گھوم رہی ہے اور وقت کا حاجی بنا بیٹا ہے. حضرات گرامی، نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق پر عمل کرنے کی، حق بولنے کی اور آپ کو بھی حق بولنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا، آغاز باب تھا. السلام علیکم. ماشاءاللہ.